نغمہ رمضان 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 نغمہ رمضان. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ناظرین اکرام، پروگرام نغمہ رمضان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا. ناظرین اکرام، پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالی کے پاک کلام سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن سبحان اللہ، بہت خوبصورت تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ان کو کامیابیاں، ترقیاں عطا فرمائے. کریم آقا لجپال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نعت رسول مقبول پیش کریں. صلی اللہ علیہ رسول
بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ خلقتنا وہدیتنا وانقذتنا من النار
والصلاة والسلام على سيدي يا رسول الله لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے فتح مکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے کے اندر بنفس نفیس خود شریک ہوئے، اور آقا کریم علیہ السلام جس وقت مر الزہران پہنچے تو آقا کریم علیہ السلام نے ہر صحابی کو حکم دیا آج رات ہر بندہ اپنی اپنی آگ روشن کرے گا، اپنا اپنا چولہا جلائے گا۔ جس وقت آقا کریم علیہ السلام نے یہ حکم دیا تو تمام صحابہ کرام نے آگ کو روشن کیا، وہ پوری وادی آگ سے روشن ہو گئی، اور قریش مکہ جو ہے وہ دیکھ کے حیران اور پریشان ہو گئے کہ آج کون سی قوم ہمارے اوپر جو ہے وہ مسلط ہو گئی ہے، اتنے لوگ جو ہے مسلمانوں کا اتنا بڑا لشکر جرار جو ہے یہ کیسے ہم پر جو ہے حملہ آور ہونے کے لیے پہنچا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام جس وقت فاتحانہ انداز میں مکہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کا جو ہے وہ لشکر ترتیب دیتے ہیں۔ مقدمۃ الجیش میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح قائد ہوتے ہیں، میمنہ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد ہوتے ہیں، اور میسرہ میں حضرت زبیر بن عوام جو ہے وہ قائد ہوتے ہیں، اور قلب لشکر میں آقا کریم علیہ السلام خود جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر اعلان کرتے ہیں کہ آج جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے، جو اپنا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امان ہے، اور جو ہتھیار پھینک دے گا اس کو بھی امان ہے، جو سین حرم کے اندر داخل ہو جائے گا اس کو بھی امان ہے۔ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کو حکم دیتے ہیں ایک طرف سے ایک جگہ سے جو ہے وہ مکہ شریف کے اندر داخل نہیں ہونا، مختلف اطراف میں آقا کریم علیہ السلام ڈیوٹیاں لگاتے ہیں، تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے، تم نے ادھر سے داخل ہونا ہے۔ چاروں طرف سے آقا کریم علیہ السلام جو ہے اپنے صحابہ اکرام کو داخل ہونے کا حکم دے رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انداز سے مکہ کے دن جو ہے فتح مکہ کے دن جو ہے اپنی اونٹنی پر سوار ہیں، پیچھے ایک جو ہے آپ کے جو ہے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ جو ہیں آپ کے ردیف ہیں، آپ کے پیچھے بیٹھے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بڑی شان و شوکت کے ساتھ جو ہے مکہ شریف کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ جب قریش مکہ نے یہ منظر دیکھا تو حیران اور پریشان ہوئے، اور حضرت عباس سے کہنے لگے کہ آج جو ہے تمہارے بھتیجے کی بادشاہ جو ہے وہ کتنی بڑھ گئی ہے، کتنی بڑی بادشاہ ہو گئی ہے، بادشاہت ہو گئی ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بادشاہت نہیں ہے، یہ نبوت اور رسالت کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ بلند و بالا جو مقام اور مرتبہ ہے یہ نبوت اور رسالت کی وجہ سے ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فاتحانہ انداز میں آپ جو ہے مکہ شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، اور آپ جس وقت داخل ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے آگے آگے جو ہیں وہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سعد بن عبادہ نے جب قریش مکہ کو دیکھا، بڑے بڑے سرداروں کو دیکھا، آپ نے دیکھا کہ یہ لوگ جو ہیں ظلم و ستم کرنے والے ہیں، یہ مکہ کے اندر جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اوجھلیاں پھینکنے والے ہیں، اور یہ لوگ ہر طرح کی تکلیف جو ہے آقا کریم علیہ السلام کو جو پہنچاتے رہے ہیں۔ تو حضرت سعد بن عبادہ سے رہا نہ گیا، آپ نے فرمایا الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل القعبہ، آپ نے فرمایا کہ آج تو لڑائی کا دن ہے، آج تو قتال کا دن ہے، آج تو ہم کعبے کے اندر بھی کاٹ کے رکھ دیں گے۔ جب یہ آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آقا کریم علیہ السلام نے کتنے پیارے انداز میں اس آواز کو رد کیا۔ آپ نے فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج لڑائی کا دن نہیں ہے،
یؤذن اللہ فیہ الکعبہ، آج تو اللہ رب العزت کعبے کو عزت عطا فرمائے گا، آج کعبے کو جو ہے وہ غلاف پہنایا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے اندر جو ہے پہنچتے ہیں، سین حرم میں پہنچتے ہیں، آپ جو ہے عثمان بن طلحہ سے چابی منگواتے ہیں اور آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے تمہیں ایک دن کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور یہ چابی جسے میں چاہوں گا اسے عطا کروں گا۔ اور پھر کعبے کے جتنے بت ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سارے بت جو ہیں وہ گرانے کا حکم دیتے ہیں۔ جو اونچے بت ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیتے ہیں کہ میرے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر والے بت جو ہے وہ ان کو گرا دو۔ حضرت علی المرتضیٰ سرکار کے کندھوں پر سوار ہو کر اوپر والے بت جو ہے وہ گرا دیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس موقع پر پوچھتے ہیں اے علی بتاؤ تو صحیح تمہارا ساتھ جو ہے وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے؟ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو بڑی بلندی پر جو ہے دیکھ رہا ہوں، میرے قبضے میں ہر چیز آ رہی ہے، جہاں جس کو میں پکڑنا چاہتا ہوں وہ پکڑ سکتا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نیچے دیکھو، تو نیچے دیکھتے ہیں تو تحت ثری تک نظر پہنچ جاتی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے سے اپنے آپ کو حضرت علی المرتضیٰ نیچے گراتے ہیں۔ جس وقت نیچے گراتے ہیں اپنے آپ کو گراتے ہیں تو مسکرانے لگ جاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے کی وجہ پوچھتے ہیں تو حضرت علی سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ میں اتنا بلند تھا، اتنی اونچائی پر تھا، میں نے اپنے آپ کو نیچے گرایا، مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی تجھے کیسے تکلیف پہنچ سکتی ہے جب تجھے سوار کرنے والا دو جہانوں کا سردار ہے اور تجھے نیچے اتارنے والی ذات جبرائیل امین کی ہے، تو پھر تجھے تکلیف کیسے پہنچ سکتی ہے؟ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ شریف کے اندر جو ہے جا کر جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں۔ جب وہ باہر نکلتے ہیں قریش مکہ حیران ہے، پریشان ہے، آج ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام کو معاف کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے کی چھت پر چڑھا کر فرماتے ہیں کہ اے بلال اذان پڑھو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان پڑھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پہلے تو میں کعبے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ اذان پڑھا کرتا تھا، یا رسول اللہ آج تو میں کعبے کی چھت کے اوپر موجود ہوں، یا رسول اللہ آج میں کس طرف منہ کر کے نماز پڑھوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال آج میری طرف منہ کر کے جو ہے وہ اذان پڑھو۔ بریلی کے تاجدار نے قلم اٹھایا تو فرمانے لگے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ یہ فتح مکہ تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسی معافی کا جو ہے وہ اعلان کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں تمام صحابہ کرام کے ساتھ محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ نغمہ رمضان، نغمہ رمضان، نغمہ